أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، پروگرام فضائل حج کی پہلی نشست ہے اور یہ ذرہ ناچیز سیدہ ندا نسیم کاظمی آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عقیدت بھیجتی ہے۔ جناب، حج اور آج ہم اس کی فضیلت کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام کی عمارت جن 5 بنیادی ارکان پہ ٹکی ہوئی ہے جناب، ان میں سے ایک عظیم الشان رکن حج ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے، بلکہ یہ جو ایک پروگرامز کا سلسلہ ہے، یہ کوئی 9 یا 10 نشستیں ہیں جنہیں ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں کوشش یہ ہوگی کہ صنف نازک کو فضائل حج سے، مناسک حج سے اور ارکان حج سے واقف کاری اور روشناسی فراہم کیا جائے۔ تو جناب، آج ہم اس کی پہلی نشست میں بات کریں گے حج کے فضائل کے تعلق سے۔ حج جو بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے گھر کی زیارت کا قصد اور ارادہ کرنا ہے، اور یہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ تو جناب، آج اس کے فضائل کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گی میری اور آپ کی پسندیدہ مہمان اسکالر، جنہیں ہم سب سننا چاہتے ہیں اور جو پرمغز اور جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں، محترمہ امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں صحیح عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ہماری جو دوسری مہمان ہیں، ماشاء اللہ ایک ایسی ثنا خواں جن کی آواز کی مہک سے بارہا ہم سب نے اپنے ایمان کو معطر کیا ہے، اپنی سماعتوں کو مہکایا ہے، اور پورے جذب اور رچاؤ کے ساتھ ثنا خوانی کرتی ہیں، مجھے بہت پسند ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شمائلہ ناصر، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماہ ذی الحج آپ کو بھی بہت بہت جزاک مبارک ہو، اللہ، خیر مبارک۔ اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے آج کا پروگرام شروع کریں گے۔ آپ ہی کا یہ خوبصورت انداز ہے۔ جزاک اللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ اور سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ کہ ایک گونج سنائی دیتی ہے
اور مخلوق دہائی دیتی ہے، ایک گونج سنائی دیتی ہے، مخلوق دہائی دیتی ہے، کہ ہو ورد میں جیسے عرض و سما، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ اور یوں سویا وقت جگایا ہے، ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، تو ہو کیسی تیرا شکر ادا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ اور رحمت کا سر پہ سایہ ہو، کہ جب تیرے پاس بلاوا ہو، رحمت کا سر پہ سایہ ہو، جب تیرے پاس بلاوا ہو، تو آؤں میں خوشی سے کہتا ہوا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ایک صدا، سانسوں میرا ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی سمت آئیں گے۔ حج بیت اللہ پہ کلام ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ میں بھی آپ سے دریا کو کوزے میں بند کرنے کا کہہ رہی ہوں، لیکن اس کی فضیلتوں کے حوالے سے کلام کیجیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتم الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ندا دیکھیں، جب ذی الحج کا مہینہ آتا تھا تو اب تو کرونا کی وجہ سے ویسے نہیں ہو رہا، ویسے پوری دنیا سے مسلمان کشاں کشاں لبیک کی صداؤں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ ایک عجب سما ہو جاتا تھا جب وہاں جمع ہوتے تھے۔ تو حج بیسیکلی 5 ارکان میں سے آخری رکن ہے جس سے دین کی عمارت مکمل ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسا رکن ہے جس پر آپ غور کریں تو تمام عبادات کا مجموعہ آ گیا، کہ حج پر جب انسان جاتا ہے تو اس میں نماز کی طہارت بھی ہے، اور آغاز لبیک سے ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں تو گویا توحید اور رسالت کے نغمے اور ترانے نظر آتے ہیں۔ نماز اس نے ہر قدم پر وہ ادا کرتا ہے، اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو نماز کی طہارت اسے ملتی ہے۔ ساتھ اسے آپ دیکھیں تو روزے جیسی بھوک پیاس کو سفر میں برداشت کر رہا ہے، زکوٰۃ کی طرح مال خرچ کر رہا ہے، جہاد کی طرح وہ جذبے اور شوق رکھتا ہے، اور ایسے میں اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ موت قیامت تک اس کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان آپ دیکھیں تو ایک موت کی بھی وہ آرزو کرتے ہیں کہ اس سرزمین پر ہمیں مل جائے۔ تو جہاد بھی ہے، پھر ہجرت کی طرح گھر بھی اس نے گھر بار چھوڑ دیا اللہ کی خاطر۔ تو اس میں گویا ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اس ایک حج میں۔ پھر آپ دیکھیں تو تمام عبادتیں جتنی ہم کرتے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ نماز میں اطاعت الہی ہے، روزے میں اطاعت خداوندی ہے، مگر محبت کا داعیہ کچھ اور کہتا ہے۔ محبت، شوق اور عشق کے تو کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں، وہ ان سارے تقاضوں کا مظہر حج کی عبادت بنتی ہے۔ بے شک
انسان احرام باندھ لیتا ہے تو ایسے جیسے گویا کفن باندھ لیا ہے، وہاں جاتا ہے تو وہ غلاف کعبہ کو پکڑتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، آپ دیکھیے آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے اور اس کا بس نہیں چلتا، وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے دھکے کھاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے مطابق کہ جس سے انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کی جیسے اسے فرضیت ماں کے نے تعلق جنم سے، دیا۔ اس کی حکمت کے تعلق سے سمجھائیے۔ ندا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جسے کسی بیماری، کسی حقیقی ضرورت یا کسی حکمران نے نہ روک رکھا ہو، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو ہمیں اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اس حد تک وعید آ گئی کہ پھر جب اسے بیت اللہ کی تڑپ نہیں ہے، جو اجاز مقدس جانا نہیں چاہتا، اللہ اکبر۔ تو پھر اس کا مسلمان ہونے کا کیا معنی اور کیا تقاضا؟ گویا جو ایمان والے ہیں ان کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے کہ وہ جائیں۔ اور روایات سے ملتا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کے مطابق حکمتیں کیا کیا پائی جاتی ہیں کہ چونکہ یہ ایک انفرادی عبادت بھی ہے جی۔ جس سے انسان پاک صاف ہو رہا ہے، وہ کہیں توبہ کرے گا، کہیں روئے گا، کہیں گڑ گڑائے گا، کہیں سجدہ کرے گا، تو وہ جگہیں چونکہ ایسی ہیں فی آیات بینات، تو اتنی بین نشانیاں ہیں اس میں، اتنی بین مقامات ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو اجتماعیت کا رنگ ہے، ہمدردی دکھائے گا، غمخواری دکھائے گا، رنگ نسل زبان کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر اسی سے آپ دیکھیں تو عربی زبان کو فروغ ملتا ہے، مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو عبادات اور اس کے اراکین پر غور کریں تو کہیں وہ عرفات کے میدان میں پہنچ رہا ہے، کہیں حکم آ گیا اب وہاں اٹھ کے خیمے اکھاڑ رہا ہے، کہیں اور اسے پہنچنا ہے، منہ میں پہنچنا ہے، اب مزدلفہ میں پہنچنا ہے، اب اس نے کنکریاں مارنے جانا ہے۔ گویا ایک فعال اور متحرک ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ ویسے بنتا چلا جاتا ہے اللہ اکبر۔ کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، کیا غرض کہ عقل کیا کہتی ہے، نہیں میں دوڑ کے آگے بڑھوں جیسے میرے رب کا حکم ہے۔ گویا یہ تلاش نکوش پائے جانا ہے یا جو اللہ، کام یا کیا نبی اللہ، کریم کیا علیہ کہہ دیا آقا۔ السلام نے۔ وہ اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ یہاں مقام ابراہیم بھی ہے، یہ جائے امن بھی ہے، یہ جائے پناہ بھی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے، میرے ناظرین کے لیے آپ علیہ السلام کی اہمیت، آپ کا کیا رول رہا۔ پھر حج میں جب ہم دیکھتے ہیں، مناسک کی حج دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کی زوجہ محترمہ اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر آتا ہے، ان کا صحیح فرمانا، ان کا دوڑنا۔ میں چاہتی ہوں ان دونوں کی اہمیت کے حوالے سے کلام کیا جائے۔ اب دیکھیں تو ندا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد، اور آج سے 4000 تقریباً 4500 سال اب گزر چکے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے تمام امور میں ایک مرکزیت حاصل ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تاریخ اس طرح محفوظ نہ رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تاریخ کسی حد تک محفوظ چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بیت اللہ تعمیر بھی کیا۔ پھر یہ وادی اس وقت جب غیر ذی زرع تھی، کچھ بھی نہ تھا، چونکہ یہ زمین چنی ہوئی تھی، یہ ناو تھی، اللہ رب العزت نے اس جگہ کو منتخب کیا تھا، اس لیے حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ان کو زادِ راہ دے کر اس جگہ پر، اس وادی میں چھوڑتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کا پانی کی تلاش میں دوڑنا صفا مروہ کو، تو یہ ایک اس فیملی کی کا یہ اعزاز ہے کہ سارے جتنے ہم حج کے ارکان ادا کریں وہ کسی نہ کسی طرح نسبت رکھتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے۔ تو یہ مقام ایسے نہیں ملا، پھر انہوں نے بھی تو اپنے عشق کے ہر امتحان میں وہ اس طرح سرخرو ہوئے، ایسے وہ پورے اترے۔ سبحان اللہ، یہ عشق کا امتحان ہی تو تھا کہ بے خطر کود پڑا عاشق آتش نمرود میں عشق، اور پھر وہ سارے امتحانات۔ آپا میں آپ کی بہت مشکور ہوں، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک اور نشست میں ایک اور موضوع کے ساتھ جو حج سے ہی متعلق ہوگا ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے، لیکن آج ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو آپ کی جانب سے رہی ہے، اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ہم سب کی پسندیدہ ثنا خواں محترمہ شمائلہ ناصر۔ جناب ہم نے بات کی آج
خانہ کعبہ، خانہ خدا کی عظمت اور اہمیت کے تعلق سے، ہم نے بات کی اللہ والوں کے تعلق سے. یہ بہت مبارک فیملی ہے کہ جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام. مزید ذکر ہوگا لیکن آج کے لیے اجازت چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ آپ کی خوبصورت آواز میں پروگرام کا اختتام ہو. کھویا کھویا ہے دل، ہونٹ چٹ آنکھ نم ہے مواجب ہم. سبحان اللہ. کھویا کھویا ہے دل، ہونٹ چٹ آنکھ نم ہے مواجب ہم. روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم. سبحان اللہ. ہے سبحان اللہ. مواجب ہم. روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم. ہے مواجب ہم. سبحان اللہ. ایک کونے میں ہے سر جھکائے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے. ایک کونے میں ہے سر جھکائے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے. گردنیں ہیں کہ بارے ندامت سے خم. ہے مواجب ہم. گردنیں ہیں کہ بارے ندامت سے خم. ہے مواجب ہم. سبحان اللہ. ہر اندھیرا مقدر کا چھٹنے لگا، دور ہٹنے لگا. ہر اندھیرا مقدر کا چھٹنے لگا، دور ہٹنے لگا. پریائے نور میں آ گئے ہیں قدم. ہے مواجب ہم. قریائے نور میں آ گئے ہیں قدم. ہے مواجب ہم. اور آنسوؤں کی زبان کر رہی ہے بیان، آپ سے جان جان. صرف اپنا نہیں، پوری امت کا غم. ہے مواجب ہم. روبرو ان کے لایا ہے ان کا کرم. ہے مواجب ہم. لبیک اللہ
شریک لک